اما بعد، مغرب سے جو چلی ہے ہوا انقلاب کی، مغرب سے جو چلی ہے ہوا انقلاب کی، دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں اس نے حجاب کی۔ بے پردہ ہو کر آج یہ کہتی ہیں عورتیں، بے پردہ ہو کر آج یہ کہتی ہیں عورتیں، اس دور میں کہاں ہے ضرورت نقاب کی۔ محترم استاد اکرام اور سامعین حضرات اور اسٹیج کے قریب بیٹھی ہوئی میری بہنوں، میں نے ابھی خطبے کے بعد ایک شعر کہا جس میں آج کے دور کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان عورت قرآن اور حدیث کے احکاموں کو چھوڑ کر اپنی منمانی زندگی گزار رہی ہے۔ اسی لیے آج ہر کوئی عورت کو حقارت اور بے حیائی کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ میری بہنوں، تم غور تو کرو، تم اپنے ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے کو بھول رہی ہو کہ عورت کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا اور عورت غلاموں کی طرح بازاروں میں بیچی جاتی تھی اور میراث میں بھی کوئی عورت کا کوئی حق نہیں تھا۔ اور اسی طرح پرانے زمانے میں یہودیوں کے مذہب میں ایک لمبے زمانے تک آپس میں اختلاف تھا کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں۔ بہت سے یہودیوں کا خیال تھا کہ عورت انسان نہیں بلکہ مردوں کے لیے ایک انسان نما حیوان ہے، اسی لیے لڑکیوں کی پیدائش کو نحوست کا سبب سمجھا جاتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یعنی عورت کو کوئی محبت کی نگاہوں سے دیکھنے والا نہیں تھا۔ میری بہنوں، اسلام نے ہمیں کیا مقام دیا میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اسلام سے پہلے عورت زمین کی خاک تھی، اسلام نے عورت کو سونے چاندی کی طرح قیمتی بنا دیا۔ اسلام سے پہلے عورت کانٹوں کے بستر پر تھی، اسلام نے عورت کو پھولوں کی اسٹیج پر بٹھا دیا۔ اسلام سے پہلے عورت زندگی اور موت کے درمیان تھی، اسلام نے عورت کو نئی زندگی عطا کر دی۔ میری بہنوں، ذرا غور تو کرو، اگر اسلام عورت کو عزت کا مقام نہ دیتا تو عورت ہمیشہ کی طرح بطور دیوتاؤں کے بھیٹ چڑھتی رہتی۔ اگر اسلام عورت کو عزت کا مقام نہ دیتا تو کوئی بھی باپ بیٹی کی پیدائش پر سر اٹھا کر نہ چل سکتا تھا۔ اسلام کی پیاری خاتونوں، میں تمہیں اسلام کے اور بھی احسانوں کو بتلاتی ہوں۔ اسلام نے عورت پر روزی کمانا زندگی میں کبھی فرض نہیں کیا۔ اگر بیٹی ہے تو باپ کا فرض ہے کما کر لائے، اگر بیوی ہے تو شوہر کا فرض ہے کما کر لائے، اگر بہن ہے تو بھائی کا فرض ہے کما کر لائے، اور اگر اسی طرح ماں ہے تو اولاد کا فرض ہے کما کر لائے اور اپنوں کو کھلائے۔ اسلام نے ایک ایک عورت کو گھر کی ملکہ بنا دیا، مگر افسوس صد افسوس، اس عورت نے اسلام کے تمام احسانوں کو بھلا دیا، اسلام کے اصولوں کو بھلا دیا، قرآن کے پاکیزہ احکاموں سے اپنی نگاہوں کو پھیر لیا، رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے اپنی نگاہوں کو پھیر لیا۔ تو عورت آج پھر اسی طرح ذلیل ہو رہی ہے اور اس کے حقوقوں کو اسی طرح پامال کیا جا رہا ہے جیسے آج سے 1450 برس پہلے کیا جاتا تھا۔ اللہ کے بندوں نے کیا خوب کہا ہے، عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، برقع تو کیا گلے سے دوپٹہ ہٹا دیا۔ میری بہنوں، اسلام نے ہمیں پردے کی پابندی کا جو حکم دیا ہے وہ ظلمن نہیں دیا بلکہ اسلام نے ہم پر احسان کیا ہے، اور اسی حکم کے تحت اسلام نے ہماری عزت و وقار کی حفاظت کی ہے۔ ورنہ اس زمانے کے سارے حالات تو میرے اور تمہارے سامنے ہیں کہ جب بھی عورت نے بے پردگی اور بے حیائی کا عمل کیا ہے، عورت نے اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے، چاہے وہ بڑا شہر ہو، بڑی سٹی ہو یا چھوٹا دیہات ہو، عورت نے پردے کا اہتمام کیا ہے، اللہ نے اس کی عزت و وقار کی حفاظت کی ہے۔ میری بہنوں، آئیے ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ آج سے اللہ کے کسی بھی حکم کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی کسی حکم کو توڑیں گے۔ میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں۔ ماں و بہنوں کی عزت کرنا ہم کو قرآن یہ سکھاتا ہے، ماں و بہنوں کی عزت کرنا ہم کو قرآن یہ سکھاتا ہے۔ کوئی کہہ دے ان بے وقوفوں سے کہ پردہ تو عظمتیں بڑھاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔